اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان سارے کے سارے بھائی ہیں، سارے مسلمانوں کو بھائی قرار دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ولا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا کہ نہ اس پر مسلمان ظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، نہ کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر وہ مسلمان کے جو دنیا کے جس خطے میں بھی آباد ہے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے سینے میں ایمان ہے، ہمیں اس کا بھائی، ہمیں اس کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے۔ دین اسلام نے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کے فرق کو ختم فرمایا ہے، اور زبان کے فرق کو، قوم کے فرق کو، ان تمام تفریقات کو ختم کیا۔ فرمایا کہ تمہارا آپس میں ایک ہی رشتہ ہے کہ تم سارے بھائی بھائی ہو، جو کلمہ پڑھے گا وہ بھائی بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بھی آئے تو آپ نے آ کر دیکھا کہ اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، ان کی آپس کے اندر پرانی لڑائیاں چل رہی ہیں اور ان کی جنگیں چل رہی ہیں۔ ایک جنگ ان کی جو 40 سال تک چلتی رہی کہ ایک مرغی کا بچہ، ایک چوزا دوسری کے فصل کے اندر گیا، اس نے چوزے کو مار دیا، تو اس چوزے کا مالک آیا، اس نے اس کے ساتھ آ کر جھگڑا شروع کر دیا، تو اسی پر بات قتل و قتال پر آ گئی، یہاں تک کہ 40 سال تک ان کی لڑائیاں چلتی رہی۔ اور اگر باپ فوت ہو جاتا تو مرنے سے پہلے وہ یہ وصیت کر جاتا کہ میرے دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے، اس سے بدلہ لینا ہے۔ یعنی اس قدر لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان پر محنت فرمائی، تو وہی لوگ ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بن گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان کو دین اسلام نے مسلمانوں کو آپس کے اندر بھائی بنا دیا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اگر وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں ہلاکت کا تذکرہ آیا، جو کہ قیامت تک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا، کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ اور ابو جہل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، وہ اگر کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، وہ اگر مسلمان نہیں ہے، تو جنگ بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کو لے کر اپنے چچا کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حبشے کے رہنے والے ہیں، جو کہ رنگ کے بھی کالے ہیں اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں، ان کا وطن بھی اور ہے، ان کی نسل بھی اور ہے، ان کا قبیلہ بھی اور ہے، ان کا رنگ بھی اور ہے، ہر چیز جدا ہے، لیکن صرف جب کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میں معراج کی رات جب جنت میں گیا تو میرے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی مجھے آواز آ رہی تھی۔ تو آخر کیا بات ہے؟ صرف دین اسلام کا رشتہ ہے جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بلند مقام عطا فرما دیا۔ اور حضرت صہیب رومی کو دیکھ لیا جائے،
اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا جائے، سارے صحابہ پوری دنیا سے جمع ہوئے، مختلف قوموں سے، مختلف ملکوں سے اور مختلف زبانوں والے آئے اور جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب غلامی اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان سارے بھائی بھائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ فرمایا کہ جس طرح جسم کے اندر کسی ایک حصے کو کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے اگر پورے روئے زمین پر کہیں ایک مسلمان بھی پریشانی کے عالم میں ہے تو جس کے سینے میں ایمان ہے اس کو وہ درد اور وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے، اور اگر جس کو یہ درد اور یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے، اگر مسلمان پر کہیں بھی ظلم ہو اور دوسرے مسلمانوں کو وہ درد اور تکلیف کا احساس ہو تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ جس کو تکلیف اور درد کا احساس ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اس کا ایمان سلامت ہے، اس کا اسلام سلامت ہے، وہ اپنے ایمان پر قائم ہے۔ اور جس کو کسی مسلمان کی درد تکلیف کا کوئی احساس نہیں وہ پھر اپنا جائزہ لے، کہیں وہ ایمان سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا، یہ کہیں اس کا ایمان اتنا نچلے درجے کے اندر چلا گیا کہ دوسرے مسلمان تکلیف کے اندر ہیں، اس کو کوئی محسوس ہی نہیں ہو رہا، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، یا تو وہ دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، صرف نام مسلمانوں کی فہرست کے اندر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسلمان نہیں، یا اگر مسلمان ہے بھی تو بہت نچلے درجے کا ایمان اس کا ہو گیا۔ تو یہ بڑی فکر مندی والی بات ہے۔ اور آج دیکھا جائے فلسطین کے اندر کہ فلسطین کے اندر جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ کون ہیں؟ وہ مظلوم جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ظلم کا شکار ہو گئے وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان ہیں، اور ہم سے اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم سے اعلیٰ درجے کے مضبوط ایمان والے ہیں، وہ صحابہ کرام کی اولادیں ہیں، وہ مسجد اقصیٰ کے محافظ ہیں اور سرزمین انبیاء کے باسی ہیں، جہاں پر ہزاروں انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، جس سرزمین کے اندر بیت المقدس جو سرزمین فلسطین کی ہے، جہاں پر ہزاروں انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، آرام فرما ہیں، تشریف فرما ہیں، وہ اس علاقے کے باسی ہیں۔ تو آج اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو پوری دنیا کے اندر، پوری روئے زمین کے اندر ایک ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس درد اور تکلیف کو محسوس کیا جائے۔ اور ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، ہم کافروں سے اتنے مغلوب ہو چکے ہیں، ہم کافروں سے اتنے ڈر چکے ہیں، ہمیں زندگی سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا ہے، ہمیں موت سے اتنی زیادہ نفرت ہو گئی ہے کہ گویا کہ ہم نے مرنے سے ہی انکار کر رکھا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہم نے موت سے انکار کر دیا کہ جی ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اپنے رب کو جان دینی ہے۔ تو جس خطے میں بھی پورے روئے زمین پر مسلمان آباد ہے اس کو چاہیے کہ ان مسلمانوں کی درد اور تکلیف کو محسوس کرے اور ان کے حق میں آواز بلند کرے کہ ان پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ اور آج اگر گلوبل سمود فلوٹیلا کے نام سے اگر بحری راستے سے اگر کوئی قافلہ گیا ہے، ان تک امداد لے کر، کوئی اسلحہ لے کر نہیں گیا، صرف ادویات لے کر گیا اور خوراک لے کر گیا، دوائیاں وغیرہ لے کر گیا۔ آج اگر قافلہ امداد لے کر گیا ہے تو اسرائیل ایسا بدماش ہے اور امریکہ بھی ایسا بدماش ہے، اس کی سرپرستی کرنے والا، کہ ان امداد دینے والوں پر بھی حملہ کیا اور ان کو بھی گرفتار کیا۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے حق کی آواز اٹھائیں اور آواز بلند کریں، جتنا ہمارے بس کے اندر ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد، اس لیے کہ ہم یہی کر سکتے ہیں، ہمارے بس کے اندر یہی ہے۔ ہر ایک سے اس چیز کا سوال ہوگا جو اس کے بس کے اندر ہے۔
جو اس کے اختیار کے اندر ہے۔ آج ہمارے اختیار کے اندر صرف اور صرف آواز کو بلند کرنا ہے، ہمارے اختیار کے اندر وہاں پر پہنچنا نہیں ہے۔ وہاں پر پہنچنا ہماری حکومتوں کے اختیار کے اندر ہے، وہاں پر پہنچنا ہماری افواج کے اختیار کے اندر ہے۔ یقیناً ہماری فوج سے پوچھا جائے گا، ہماری حکومتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم ایک مسلمان ملک کے حکمران تھے، تم ایک مسلمان ملک کی فوج تھے، تو جب مسلمانوں پر ظلم ہوا تو تم نے اپنا کردار جو تمہارے بس کے اندر تھا کیوں نہیں ادا کیا؟ تو یقیناً جس کے جو اختیار میں ہے وہ اس چیز کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کے بس کے اندر ہے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو فرمایا کہ برائی کو ہاتھ سے منع کرو، اگر ہاتھ سے منع کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر فرمایا زبان سے منع کرو، زبان سے منع کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو فرمایا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ تم دل کے اندر برا سمجھو۔ تو آج ہمارے اگر حکمران یہ کہیں، آج اگر ہماری فوج یہ کہے کہ جی ہم زبان سے منع کر رہے ہیں یا دل سے برا سمجھ رہے ہیں، تو ان کا یہ عذر بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ عملی اقدام کریں، کہ وہ جا کر ہاتھ سے منع کریں۔ اور کافر کے اندر بالکل مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کافر کو، دشمن کو موت پیاری ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کو زندگی پیاری ہوتی ہے، اور جو مسلمان ہے اس کو موت پیاری ہوتی ہے۔ مسلمان کو پتہ ہے کہ میں اگر شہید بھی ہو گیا تو میں سیدھا جنت کے اندر جاؤں گا، اور جو کافر ہے اس کا اس پر ایمان نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کے ہی مزے ہیں، جتنے میں کر لوں، جتنے کر سکتا ہوں دنیا کے مزے کر لوں، آخرت کے اندر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری افواج کو، اور اللہ تعالی ہماری ان حکومتوں کو اور پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو اللہ تعالی یہ توفیق عطا فرمائیں، ایمانی اور انسانی غیرت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں کہ جو ان کے بس کے اندر ہے یہ جائیں اور جا کر ان مسلمانوں کے جا کر دست و بازو بن جائیں، اور وہ مسجد اقصیٰ، وہ سرزمین فلسطین جہاں ہزاروں انبیاء علیہ السلام دفن ہیں، اور وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی امامت کروائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، فرمایا کہ تم سفر کیا کرو مکۃ المکرمہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کی طرف، اور فرمایا کہ تم سفر کیا کرو وہ بیت المقدس کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سفر کرنے کی امت کو ترغیب دی ہے، اور وہ ایسی مقدس جگہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کے لیے جو ذات لے کر گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، فرمایا کہ وہ ایسی سرزمین ہے، وہ مسجد اقصیٰ ایسی جگہ ہے، فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ تو اس لیے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، پہلے مسلمان اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو جب وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جان تو جانی ہی ہے، اگر مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی خاطر، اگر مسلمانوں کی خاطر، اسلام اور دین کی خاطر اگر جان چلی جائے گی تو جان ضائع نہیں ہوگی، یہ قیمتی بن جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے بس کی یہ آواز اٹھائیں تاکہ ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ ظلم بند ہو، اور یقیناً ظالم کبھی بھی چین اور سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، ظالم کا انجام بہت برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ کسی مصلحت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں،
ذرا تاخیر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں، لیکن ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ضرور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مظلوم ہے، فرمایا کہ اس کی آہو بکا، اس کی چیخ و پکار آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، اگرچہ کسی مصلحت کی بنیاد پر دیر ہو جائے۔ اور دنیا کے اندر جتنے ظالم آئے اللہ تعالیٰ نے سب کو ذلیل اور رسوا کیا۔ فرعون آیا ظلم کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ڈبو کر رکھ دیا، اور قارون آیا ظلم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا گیا، تو جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ اور حجاج بن یوسف ظلم کرنے والا آیا، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ذلیل اور رسوا کیا، اس کو انتہائی سخت سے سخت بیماریوں کے اندر مبتلا کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ذلیل اور رسوا کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں اور ہلاکتوں کے اندر مبتلا کیا۔ وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا ہوئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت ان کا مقدر بن کر رہ گئی۔ تو اس لیے جو بھی ظلم کرتا ہے، جس شعبے کے اندر بھی ظلم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظالم کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا آج اگر فلسطین پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اور امریکہ اور جو اس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں اس ظلم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تو ضرور پکڑیں گے، اگرچہ کچھ مصلحت کی بنیاد پر دیر ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بن کر رہیں، ہم ہمیشہ اہل فلسطین کے ساتھی بن کر رہیں، اور ان کے حق میں ہم دعائیں بھی کرتے رہیں، اور جو ہمارے بس کے اندر ہے وہ ہم آواز بلند کرتے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فلسطین والوں کی مدد اور نصرت فرمائیں۔ اور آج ہمارے ایمان کی یہ کمزوری ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہمیں دنیا کے مال دولت سے محبت ہے، ہمیں موت سے نفرت ہو چکی ہے، ہم موت کا انکار کر چکے ہیں، جس طرح ہم نے دنیا چھوڑنی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک پل کا بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے، ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم نے آج شام بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، ہم نے ایک دو دن بھی اور گزارنے ہیں کہ نہیں گزارنے، ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ جب ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے تو کس بنیاد پر ہم کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کس بنیاد پر ہم ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ دنیا کی ٹھاٹھ باٹھ، ریل پیل، مال و دولت، اور یہ بادشاہتیں، وزارتیں، یہ سارے عہدے سارے یوں ہی پڑے رہ جاتے ہیں، اور آدمی ایک ایسے لباس کے اندر لپیٹ کر قبر میں منتقل کر دیا جاتا ہے کہ جس لباس کا کوئی جیب نہیں ہے، جس میں کوئی سلائی نہیں ہے، جس میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، ایک خالی چادروں کے اندر لپیٹ کر اس کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر قبر کے اندر کیا ہوگا؟ قبر کے اندر جس طرح جس نے دنیا کی زندگی گزاری ہوگی، تو ویسے معاملات اس کے ساتھ قبر کے اندر کیے جائیں گے۔ تو آج اگر ہم ظالم کے ساتھی بن کر رہیں گے، خدا نہ خواستہ، تو ظالم کا انجام تو بہت برا ہے، تو خطرہ ہے کہ کہیں ہمارا انجام بھی برا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین کے ساتھی بنیں، ہم اہل فلسطین کے ساتھی بنیں، ہم مظلوموں کے ساتھی بنیں، اور ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری افواج کو، ہمارے حکمرانوں کو، اور پوری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو انسانی اور ایمانی غیرت نصیب فرمائیے۔ اور یہ جو ملک بنایا گیا، اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ اسرائیل انتہائی باولا کتا ہے کہ جو مسلمانوں پر چھوڑا گیا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے صاف فرمایا تھا، صاف بیانات ارشاد فرمائے تھے فلسطین کے حق کے اندر اور اسرائیل کے خلاف،
لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا، وہی ملک کہ جو اسلام کے نام پر بنا وہ آج فلسطین کے لیے عملی میدان میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ موت سے نفرت ہو چکی ہے اور دنیا سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ ساری دنیا کا نظام چھڑا کر رکھ دیں گے۔ تو عزت اسی کے اندر ہے کہ آدمی جیتے جی سیدھا راستہ اختیار کر لے اور آدمی حق والوں کا ساتھی بن جائے اور مظلوموں کا آدمی ساتھی بن جائے اور ظالموں سے اور ظلم سے آدمی بچنے والا بن جائے، تاکہ سرخرو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہو سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر بھی پہنچ سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔